اپنے تمام دیکھنے والے ناظرین کو ایک بار پھر بڑی خوشی کے ساتھ، شادمانی کے ساتھ اور بہت ساری دعاؤں کے ساتھ میرات النساء میں ویلکم کرتے ہیں، اور اسی کے ساتھ پاسٹر غزالہ شفیق کو بھی ایک بار پھر سے ویلکم کرتے ہیں۔ سسٹر آپ کو بہت بہت ویلکم کرتے ہیں۔ تھینک یو شاہانہ۔ تمام ناظرین کو یسوع مسیح کے عظیم جلالی اور بابرکت نام میں میرا سلام پہنچے۔ سسٹر، جس طرح ہم نے گزشتہ پروگرام کے اختتام میں بہت ساری باتیں کی بھی تھیں اور کچھ باتیں رہ گئی تھیں، جس میں سے بہت ہی امپورٹنٹ حصہ جس کو ہم نے اس پروگرام میں کنٹینیو کرنا ہے، اس میں ہم نے یہ سیکھا اور یہ بھی دیکھا کہ 5 بار ہم نے دیکھا کلام مقدس میں سے حوالوں کے ساتھ کہ حضرت موسیٰ خداوند کی حضوری میں جاتے ہیں، ان سے گفتگو کرتے ہیں، ان سے کلام لیتے ہیں، اور اس کے بعد بھی کافی حوالہ جات ہیں، اور یہ بھی جانیں گے کہ اور کتنی بار حضرت موسیٰ خداوند کی حضوری میں گئے اور ان کے ساتھ کلام کیا، اور وہ کلام جو خداوند نے لوگوں کے لیے دیا وہ کتنی بار نیچے لے کر آئے اور پھر کتنی بار گئے۔ ضرور باقی کے حوالہ جات چاہیں گے سسٹر کہ آپ ضرور ہماری رہنمائی کریں۔ ہاں جی، جو آخری ہم دیکھ رہے تھے کہ خدا حضرت موسیٰ کو کلام دیتا تھا اور یہ کلام بہت تفصیلاً ہوتا تھا، یہاں تک کہ خدا نے جو ان کو زمین دینے کا وعدہ کیا تھا اس کا نقشہ بھی خدا نے بتایا تھا، اور اس کے مطابق ہم نے دیکھا کہ بنی اسرائیل وہ اس پرومسڈ لینڈ میں پہنچے بھی، پھر ان سے چھن گئی، جو کہ کلام خدا میں یہ ساری باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ اگر ہم 23واں باب اس کی 20 سے 33ویں آیت دیکھیں تو خدا نے وعدہ کیا تھا کہ میں کنعان کی سرزمین تجھے دے دوں گا۔ یہ خروج 23 باب اس کی 20 سے 33ویں آیت میں ہے، اور نہیں میں تلاوت نہیں کیونکہ یہ بہت لمبا حوالہ ہے، پھر ہمارا جو دوسرا اصل بات ہے کہ کتنی بار حضرت موسیٰ خدا کی حضوری میں گئے وہ رہ جائے گا۔ لیکن اس سے پہلے میں ایک اور حوالہ آپ کو، اگر آپ خروج ہی کا مقدس صحیفہ اس کا 6 باب اور اس کی دوسری آیت دیکھیں کہ وہاں پر بھی ہمیں ایک ثبوت ملتا ہے کہ خدا اپنا جو ظہور ہے یا اپنی ذات کا مکاشفہ کیسے دیتا ہے حضرت موسیٰ کو۔ جی، 6 باب کی دوسری آیت۔ ہاں جی۔ پھر خدا نے موسیٰ سے کہا کہ میں خداوند ہوں۔ آگے بھی، ہاں جی پلیز۔ اور میں ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کو خدائے قادر مطلق کے طور پر دکھائی دیا، لیکن اپنے یہوہ نام سے ان پر ظاہر نہ ہوا۔ ہاں جی، اب یہ ایک اور یونیک چیز ہے، ایک اور حضرت موسیٰ کے درجات کو بیان کرنے کے لیے یہ اتنا خوبصورت حوالہ ہے کہ حضرت ابراہیم پر بھی خدا ظاہر ہوا، حضرت اسحاق پر بھی ظاہر ہوا، حضرت یعقوب پر بھی ظاہر ہوا، اور حضرت ابراہیم، اسحاق، یعقوب یہ عہد عتیق کے بہت بڑے نبی ہیں اور ہمارے ایمان کا بہت بڑا حصہ ہے۔ بلکہ اگر ہم نیو ٹیسٹامنٹ میں چلے جاتے ہیں تو کیا لکھا ہے، جنہوں نے یسوع مسیح میں شامل ہونے کا بپتسمہ لے لیا، خداوند یسوع کی ذات میں شامل ہو گیا، اب وہ ابراہیم کی نسل بلکہ وعدہ کے مطابق وارث ہے۔ یہ میں حوالہ دے رہی ہوں غلطیوں کا صحیفہ اس کا 26، 27، 28 آیت۔ یعنی کوئی یہ ہرگز مطلب نہیں کہ یہ کمپیریزن ہو رہا ہے، ہر نبی کی ایک خاص فضیلت تھی، ہر نبی کا ایک خاص درجہ تھا، ہر نبی کے ساتھ خدا اپنے طریقے سے پیش آ رہا تھا۔ یہاں خدا کہتا ہے میں ان پر خدائے قادر مطلق کے طور پر ظاہر ہوا تھا، لیکن اپنا یہوہ نام نہیں ان کو بتایا تھا۔ یہوہ نام کس پر ظاہر کیا؟ حضرت موسیٰ پر۔ تو خدا خود بلا کر اس کو بتاتا ہے کہ میں حضرت ابراہیم پر بھی ظاہر ہوا تھا، یعقوب پر بھی ہوا تھا، حضرت اسحاق پر بھی ہوا تھا، لیکن تجھے میں اپنا ایک خاص مکاشفہ دے رہا ہوں، اور وہ میں یہوہ نام اپنا تجھ پر ظاہر کر رہا ہوں، اپنی ذات کا وہ پہلو تجھ پر آشکارا کر رہا ہوں۔ تو یہ ہم نے ابھی تلاوت کیا۔ اگر ہم دیکھیں 24واں باب اور اس کی پہلی ہی آیت سے دیکھیں تو خدا نہ صرف حضرت موسیٰ کو اپنے پاس بلاتا ہے بلکہ خدا بائی نیم کچھ لوگوں کے نام بتاتا ہے کہ ان کو بھی لے کر آ۔ جی، پہلی آیت سے تلاوت کیجئے۔ اور اس نے موسیٰ سے کہا کہ تو ہارون اور ندب اور ابیہو اور بنی اسرائیل کے 70 بزرگوں کو لے کر خداوند کے پاس اوپر آ، اور تم دور ہی سے سجدہ کرنا۔ اور موسیٰ اکیلا خداوند کے نزدیک آئے، پر وہ نزدیک نہ آئیں اور لوگ اس کے ساتھ اوپر نہ چڑھیں۔ اور موسیٰ نے لوگوں کے پاس جا کر خداوند کی سب باتیں اور احکام ان کو بتا دیے،
اور سب لوگوں نے ہم آواز ہو کر جواب دیا کہ جتنی باتیں خداوند نے فرمائی ہیں ہم ان سب کو مانیں گے۔ اور موسیٰ نے خداوند کی سب باتیں لکھ لیں اور صبح کو سویرے اٹھ کر پہاڑ کے نیچے قربان گاہ اور بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں کے حساب سے 12 ستون بنائے۔ اور اس نے بنی اسرائیل کے جوانوں کو بھیجا جنہوں نے سوختنی قربانیاں چڑھائیں اور بیلوں کو ذبح کر کے سلامتی کے ذبیحے خداوند کے لیے گزرانے۔ یہ آپ نے کہاں تک 5ویں آیت تلاوت تک میں نے کی؟ تلاوت اچھا 5ویں، اس میں آپ اب 7ویں اور 8ویں آیت تلاوت کیجیے۔ جی 7ویں آیت ہے، پھر اس نے عہد نامہ لیا اور لوگوں کو پڑھ کر سنایا۔ انہوں نے کہا کہ جو کچھ خداوند نے فرمایا ہے اس سب کو ہم کریں گے اور تابع رہیں گے۔ تب موسیٰ نے اس خون کو لے کر لوگوں پر چھڑکا اور کہا دیکھو یہ اس عہد کا خون ہے جو خداوند نے ان سب باتوں کے بارے میں تمہارے ساتھ باندھا ہے۔ آمین۔ اب یہاں ہمیں 2-3 باتیں پتہ چلتی ہیں کہ خدا خود فرماتا ہے، بائی نیم دیتا ہے کہ ندب کو لے کر آ، ابیہو کو لے کر آ اور 70 بزرگوں کو لے کر آ، ایسا ہی ہے۔ اور پھر لکھا ہے کہ جو باتیں خدا نے اس سے کہیں وہ لکھی خدا نے، حضرت موسیٰ نے۔ اچھا، اس لکھنے کا پھر ہمیں ثبوت کیا ملتا ہے؟ یہ 7ویں 8ویں آیت جو آپ نے تلاوت کی کہ اس نے عہد نامہ لیا، یعنی کہ خدا میک شور کرتا تھا کہ حضرت موسیٰ 6ٹی بار گئے ہیں، نام بھی خدا نے بتائے لوگوں کے کہ اس کو لے کر آ۔ اور پھر کیا لکھا کہ حضرت موسیٰ نے عہد نامہ لیا۔ عہد نامہ یعنی کوئی کتابی شکل تھی، کوئی ریٹن فارم تھی جو اس نے لی اور لے کر اس کو لوگوں کو پڑھ کر سنایا۔ اور اگر آپ اسی باب کے آگے جائیں 10ویں 11ویں آیت دیکھیں تو ہمیں لوگوں کا بھی پتہ چلتا ہے کہ خدا کی آواز کو لوگ بھی سنتے ہیں۔ 10ویں آیت، اور انہوں نے اسرائیل کے خدا کو دیکھا۔ کس نے دیکھا؟ وہ جو 3 لوگوں کو، موسیٰ، ہارون، ندب اور ابیہو۔ یہ تو حضرت ہارون، ان کے بیٹے ندب اور ابیہو اور 70 بزرگوں کا بھی اوپر گئے۔ ذکر ہے۔ جی، ان سب کو خدا نے بلایا تھا۔ یہ 9ویں آیت، میں 9ویں آیت سے پڑھ دیتی ہوں۔ تب موسیٰ اور ہارون اور ندب اور ابیہو اور بنی اسرائیل کے 70 بزرگ اوپر گئے، اور انہوں نے اسرائیل کے خدا کو دیکھا، اور اس کے پاؤں کے نیچے نیلم کے پتھر کا چبوترا سا تھا جو آسمان کی مانند شفاف تھا، اور اس نے بنی اسرائیل کے شرفا پر اپنا ہاتھ نہ بڑھایا، سو انہوں نے خدا کو دیکھا اور کھایا اور پیا۔ اب کیا لکھا ہے بار بار کہ انہوں نے خدا کو دیکھا؟ حضرت موسیٰ تو دیکھتے ہی تھے، وہ تو روبرو باتیں کرتے تھے۔ اب باتیں کرنا کیا ہوتا ہے؟ باتیں میں تو سمجھتی ہوں کہ اگر ہم روبرو بیٹھ کے یہ پروگرام کرتے ہیں، آپ کبھی بھی اس بات کو باتیں کرنا نہیں کہیں گے کہ اگر میں نے چہرہ چھپایا ہوا ہے یا میں کسی چیز کے پیچھے ہو کر بات کر رہی ہوں یا مجھے دیکھ نہیں رہی۔ روبرو باتیں کیا کرنا ہوتا؟ آمنے سامنے ایک دوسرے کے چہرے کو دیکھنا۔ تو یہاں تو ہمیں یہ بھی ثبوت ملتا ہے کہ حضرت ہارون نے، ان کے دونوں بیٹوں نے، 70 بزرگوں نے خدا کو دیکھا، انہوں نے کھایا اور پیا۔ اچھا، دیکھنے کا اور ثبوت کیا ملتا ہے؟ ان کے پاؤں کے نیچے وہ ڈسکرائب کیا جا رہا ہے، یعنی پاؤں بھی دیکھے، اس کو ایک فزیکل حالت میں خدا نے اپنی ذات کو ان پر آشکارا کیا۔ اور وہ کیا کہتے ہیں وہاں انہوں نے خدا کو دیکھا اور کھایا پیا اور خدا کی باتیں سنی۔ تو ہمیں یہ کہنا کہ خدا کو کوئی نہیں دیکھ سکتا، ہاں اس حالت میں آپ خدا کو یقیناً نہیں دیکھ سکتے اگر آپ کی زندگی میں گناہ ہے، آپ کی سوچ ناپاک ہے، آپ کے ہاتھ خون آلودہ ہے۔ خدا کو دیکھنے کے لیے جو سب سے اہم امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے وہ زندگی میں پاکیزگی ہونا، ہاتھوں کا، سوچوں کا، کردار کا، عمل کا، ہر چیز کا پاک ہونا ضروری ہے۔ اور ان کے بارے میں خدا پہلے انہیں کیا کہتا ہے؟ پاک کر، کوئی ناپاکی نہ ہو ان کے اندر۔ اور پھر جب یہ جاتے ہیں تو خدا کو یہ دیکھتے ہیں، اس کا ثبوت ہمیں مل گیا۔ اور جو کلام خدا دیتا ہے وہ بار بار لکھا ہوا ہے کہ حضرت موسیٰ نے شہادت نامہ لیا، عہد نامہ لیا اور ان کو پڑھ کر سنایا۔ اچھا، اب اگلا اگر اسی چیپٹر کا 12ویں آیت آپ دیکھیں۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ پہاڑ پر میرے پاس آ اور وہیں ٹھہرا رہ، اور میں تجھے پتھر کی لوحیں
اور شریعت اور احکام جو میں نے لکھے ہیں دوں گا تاکہ تو ان کو سکھائے۔ اچھا، اب یہاں پر ایک بہت امپورٹنٹ ایلیمنٹ سامنے آ رہا ہے کہ خدا پھر حضرت موسیٰ کو بلا رہا ہے اور کیا کہہ رہا ہے؟ پتھر کی لوہیں دوں گا جس پہ کیا 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 لکھا ہوگا۔ اب دینا کیا ہوتا ہے؟ یا تو خدا نے اوپر سے آسمان سے پھینک دی ہوتی، یا فرشتے کے، ہاں میں پھینک دوں گا تو اٹھا لینا کیونکہ تو تو مجھے دیکھ نہیں سکتا۔ اب دینے کے لیے تو آپ کی ساری مومنٹس شامل ہوتی ہیں۔ دینا کیسے ہے؟ کوئی دے گا تو میں پکڑوں گا، کوئی پکڑائے گا تو میں پکڑوں گا۔ اب خدا کہتا ہے میں دوں گا۔ اچھا، پھر اگر اسی چیپٹر کو اگر آگے آپ پڑھیں 26 اور 27واں چیپٹر، میں نے پچھلے پروگرام میں بھی بتایا کہ 21 سے 27 ابواب تک خدا مسلسل احکامات دے رہا ہے، ہیکل بنانے کے، عہد کا صندوق بنانے کے۔ اور پھر ہم نے دیکھا کہ خدا کہتا ہے یہ جو شہادت نامہ تو لکھ لیتا ہے، اس کا ذکر ہم نے دیکھا۔ تو یہاں پرٹیکولرلی جو چیز ہے، لوگ کہتے تو ہیں کہ شہادت کی لوہیں، اس کا ذکر بہت ہے، لیکن آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ یہ لوہیں آئیں کیسے تھی۔ حضرت موسیٰ اوپر گئے تھے اور خدا نے خود اس کو یہ لوہیں دی تھی اور اس پر بہت کچھ لکھا ہوا تھا، بہت سے احکامات لکھے ہوئے تھے۔ اب ہمارا مسئلہ یہ کہ ہمارے پاس 3 گھنٹے تو ہیں نہیں، ورنہ میں ضرور وہ سارے احکامات جو اگلے ہی چیپٹرز میں، اس چیپٹر میں لکھے ہوئے ہیں، آپ بلکہ پڑھیں کہ دیکھیں یہاں پر جب حضرت موسیٰ کو خدا بلاتے ہیں، 24 کی 18ویں آیت آپ تلاوت کیجئے۔ جی، کلام مقدس میں لکھا ہے، اور موسیٰ گھٹا کے بیچ میں ہو کر پہاڑ پر چڑھ گیا اور وہ پہاڑ پر 40 دن اور 40 رات رہا۔ اب کیا ذکر ہے کہ وہ پہاڑ پر چڑھ گیا اور 40 دن اور 40 رات وہاں رہا۔ یہ بہت بڑا پیریڈ ہے۔ اور اسی دوران ہم دیکھیں 25واں باب 26 27واں، خدا نے ٹیبرنیکل بنانے کے بارے میں ہدایات دی، خدا نے عہد کا صندوق اور کاہنوں کے لباس، یعنی ہر چیز کے بارے میں خدا ہدایات دے رہا ہے۔ اور 40 دن خدا اور حضرت موسیٰ باتیں کرتے رہے ہیں۔ خدا لکھواتا رہے، حضرت موسیٰ لکھتے رہے، خدا لکھواتا رہے، حضرت موسیٰ لکھتے رہے۔ اس کا ثبوت آپ دیکھیں، اگر 25 باب کی 16ویں آیت دیکھیں، کیا آپ کو ملتا ہے؟ اور تو اس شہادت نامہ کو جو میں تجھے دوں گا اسی صندوق میں رکھنا۔ یعنی وہاں پر مجھے تو ایک اور بھی اس میں ثبوت مل رہا ہے کہ خدا نے یہ ساری چیزیں خود لکھی۔ کہتا نا میں شہادت نامہ دوں گا، اس کا مطلب لکھا ہوا ہے تو وہ دے رہا ہے، ٹھیک، کوئی ریٹن فارم میں خدا دے رہا ہے نا۔ اور پھر خدا کیا کہہ رہا ہے؟ میں یہ شہادت نامہ جو تمہیں دوں گا اس کو کہاں رکھنا؟ عہد کے صندوق میں رکھنا۔ یعنی کوئی مٹیریلسٹک چیز خدا دے رہا تھا نا، کوئی ٹھوس چیز خدا اس کو دے رہا تھا۔ یہ خوابوں میں نہیں باتیں ہو رہی تھی، یہ سوچوں میں نہیں باتیں ہو رہی تھی، یہ فرشتے کے ذریعے نہیں باتیں ہو رہی تھی، یہ خدا اور حضرت موسیٰ ڈائریکٹ آمنے سامنے بیٹھ کر یہ خدا کی آواز سن کر، بلکہ خدا میں کہہ رہی ہوں کہ شاید لکھ رہا تھا یا لکھا ہوا موجود تھا خدا کے پاس، اور وہ حضرت موسیٰ کو سنا رہے ہوں گے بار بار۔ پہلے سنایا ہوگا، سمجھایا ہوگا، اور اس کے بعد سے کہا ہوگا جا کر اس کو آپ عہد کے صندوق میں بھی اس کو محفوظ کر لینا۔ تو میں خدا کا شکر کرتی ہوں کہ بائبل مقدس خدا کا اتنا خوبصورت کلام ہے۔ لوگوں کو ابہام ہو سکتے ہیں، لوگ اپنے جو صحائف ہیں ان کو کہہ سکتے ہیں یہ پریشان خوابوں کا مجموعہ ہے، یا سنی سنائی کہانیاں ہیں، یا فیری ٹیلز ہیں، لیکن ہم شکر کرتے ہیں ہم جس کلام کو ہم مانتے ہیں، جس کتاب پر ہم یقین رکھتے جو ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے، وہ اپنے اندر ہی اتنا زیادہ ثبوت رکھتی ہے کہ خدا کا اور حضرت موسیٰ کا آپس میں اتنا گہرا تعلق تھا۔ اگر آپ دیکھیں 32ویں باب میں چلے جائیں، وہاں پر کیا ہوتا ہے؟ اور موسیٰ شہادت کی دونوں لوہیں ہاتھ میں لیے ہوئے الٹا پھرا اور پہاڑ سے نیچے اترا، اور وہ لوہیں ادھر سے اور ادھر سے دونوں طرف سے لکھی ہوئی تھی۔ اور وہ کس نے لکھی ہیں؟ خدا نے لکھی ہیں۔ ٹھیک ہے، آگے چلیے۔ اور وہ لوہیں خدا ہی کی بنائی ہوئی تھی، اور جو لکھا ہوا تھا وہ بھی خدا ہی کا لکھا اور ان پر کندہ کیا ہوا تھا۔
میں اپنی طرف سے تو کوئی بات نہیں کر رہی نا، جو کچھ ہے یہ کلام خدا میں لکھا ہوا ہے کہ لوہیں بھی خدا نے بنائی تھی، اور اس پہ جو لکھا تھا وہ خدا ہی نے لکھا تھا، کندہ کیا تھا، لکھا تھا، اس پر مرتب کیا تھا۔ اب یہ لوہیں لے کر حضرت موسیٰ نیچے آ رہے ہیں، تلاوت کیجئے۔ اور جب یشوع نے لوگوں کی للکار کی آواز سنی تو موسیٰ سے کہا کہ لشکرگاہ میں لڑائی کا شور ہو رہا ہے۔ موسیٰ نے کہا یہ آواز نہ تو فتح مندوں کا نعرہ ہے نہ مغلوبوں کی فریاد، بلکہ مجھے تو گانے والوں کی آواز سنائی دیتی ہے۔ اور لشکرگاہ کے نزدیک آ کر اس نے وہ بچڑا اور ان کا ناچنا دیکھا۔ تب موسیٰ کا غضب بھڑکا اور اس نے ان لوہوں کو اپنے ہاتھوں میں سے پٹک دیا اور ان کو پہاڑ کے نیچے توڑ ڈالا۔ اور اس نے اس بچڑے کو جسے انہوں نے بنایا تھا لیا اور اس کو آگ میں جلایا اور اسے باریک پیس کر پانی پر چھڑکا اور اسی میں سے بنی اسرائیل کو پلوایا۔ اور موسیٰ نے ہارون سے کہا کہ ان لوگوں نے تیرے ساتھ کیا کیا تھا جو تو نے ان کو اتنے بڑے گناہ میں پھنسا دیا؟ ہارون نے کہا کہ میرے مالک کا غضب نہ بھڑکے، تو ان لوگوں کو جانتا ہے کہ بدی پر تلے رہتے ہیں، چنانچہ انہوں نے ہی مجھ سے کہا کہ ہمارے لیے دیوتا بنا دے جو ہمارے آگے آگے چلے، کیونکہ ہم نہیں جانتے کہ اس آدمی موسیٰ کو جو ہم کو ملک مصر سے نکال کر لایا کیا ہو گیا۔ تب میں نے ان سے کہا کہ جس جس کے ہاں سونا ہو وہ اسے اتار لائے، پس انہوں نے اسے مجھ کو دیا اور میں نے اسے آگ میں ڈالا تو یہ بچھڑا نکل پڑا۔ جب موسیٰ نے دیکھا کہ لوگ بے قابو ہو گئے کیونکہ ہارون نے ان کو بے لگام چھوڑ کر ان کو ان کے دشمنوں کے درمیان ذلیل کر دیا، تو موسیٰ نے لشکرگاہ کے دروازے پر کھڑے ہو کر کہا جو جو خداوند کی طرف ہے وہ میرے پاس آ جائے۔ تب سب بنی لاوی اس کے پاس جمع ہو گئے اور اس نے ان سے کہا کہ خداوند اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ تم اپنی اپنی ران سے تلوار لٹکا کر پھاٹک پھاٹک گھوم گھوم کر سارے لشکرگاہ میں اپنے اپنے بھائیوں اور اپنے اپنے ساتھیوں اور اپنے اپنے پڑوسیوں کو قتل کرتے پھرو۔ اور بنی لاوی نے موسیٰ کے کہنے کے موافق عمل کیا، چنانچہ اس دن لوگوں میں سے قریباً 3000 مرد کھیت آئے۔ اچھا، یہاں پر ہم تھوڑا سا رکیں گے۔ یہ وہ سارا واقعہ ہے جب لوگ بت پرستی میں پڑ جاتے ہیں، خدا کے ساتھ شریک اسے بچڑے کو دیوتا بنا کر پوجا شروع کر دیتے۔ تو اس سے ریلیٹڈ تو نہیں ہے لیکن ایک اہم سوال ہے، میں چاہتی لوگوں کا وہ ذہن بھی کلیئر ہو جائے کہ لوگ کہتے ہیں شاید کرسچن لوگ شرک کرتے ہیں، خدا کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ تو یہاں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگر خدا کے علاوہ کسی بھی اور چیز کی پرستش کی جائے تو خدا بہت غضبناک ہوتا ہے۔ اور کیا ہے، کتنے لوگ لکھا کہ اس دن 32,000 کیا ذرا فگر دیکھیں، یہ آخری جو آپ نے آیت پڑھی، تلوار ران سے لٹکائیں، قریباً 3000 مرد۔ ہاں جی، کیا ہوا؟ 3000 مرد شرک کرنے کی وجہ سے، یعنی خدا کے علاوہ کسی اور چیز کو پوجا کرنے کی وجہ سے وہ جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ اچھا، یہ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ برداشت نہیں کر پاتے کہ یہ خدا کو چھوڑ کر کسی اور چیز کی پرستش میں لگ گئے ہیں۔ پھر وہ سارا چیپٹر ضرور تلاوت کیجئے گا، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جب خدا کا اتنا غضب بھڑکتا ہے، اتنے لوگ مر جاتے ہیں، تو وہاں خدا اپنے آپ حضرت موسیٰ جو ہیں وہ خدا کے حضور اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں کہ اگر یہ پوری قوم بنی اسرائیل اس گناہ کی وجہ سے، یہ میرے لوگ اس گناہ کی وجہ سے مر گئے، تو دوسرے لوگ تو مضحکہ اڑائیں گے۔ تو پھر خدا کے حضور حضرت موسیٰ ہی شفاعت کرنے جاتے ہیں، اور وہ یہاں تک کہتے ہیں کہ اپنا آپ قربان ہونے کے لیے پیش کر دیتے ہیں کہ یا تو خدا تو ان کو معاف کر دے، ان سے بہت بڑا گناہ ہوا ہے، یا تو ان کو معاف کر دے یا تو مجھے ہی لے لے۔ اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ دیکھیں 32 باب اور اس کی 30ویں آیت سے دیکھیں تو حضرت موسیٰ لوگوں کی شفاعت کرتے ہیں۔ اور دوسرے دن موسیٰ نے لوگوں سے کہا کہ تم نے بڑا گناہ کیا، اور اب میں خداوند کے پاس اوپر جاتا ہوں، شاید میں تمہارے گناہ کا کفارہ دے سکوں۔ اور موسیٰ خداوند کے پاس لوٹ کر گیا اور کہنے لگا، ہائے، ان لوگوں نے بڑا گناہ کیا کہ اپنے لیے سونے کا دیوتا بنایا، اور اب اگر تو ان کا گناہ معاف کر دے تو خیر، ورنہ میرا نام اس
ورنہ میرا نام اس کتاب میں سے جو تو نے لکھی ہے مٹا دے۔ کتنی بڑی قربانی حضرت موسیٰ کی۔ کیوں ان کا ذہن ایسا بنتا ہے؟ کیونکہ وہ کنٹینیوسلی وہ خدا کی حضوری میں رہتے ہیں، خدا کے پاس رہتے ہیں، خدا کی رفاقت میں رہتے ہیں۔ خدا ہی ہے نا جو بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ اگر خدا ہمارے گناہوں کو حساب میں لائے تو ہم تو ایک پل بھی شاید اس کی حضوری میں کھڑے نہیں ہو سکتے۔ تو خدا ہی کا خاصہ ہے رحم کرنا، معاف کرنا، گناہ کو ہماری زندگیوں سے دور کرنا۔ تو اس وجہ سے حضرت موسیٰ کی بھی زندگی کیسی ہو گئی ہے؟ خدا جیسی۔ بائبل ہمیں یہی تعلیم دیتی ہے نا، خدا جیسے بنو، جیسا وہ پاک ہے اسی طرح رحم کرو جیسے وہ رحم کرتا ہے۔ تو ہم حضرت موسیٰ کی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ یہ خدائی صفت ان کی زندگی میں موجود ہیں کہ وہ ان لوگوں کی شفاعت کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیتے ہیں۔ تو میں شکر کرتی ہوں یہ آپ نے تلاوت کیا 32 باب کی 30ویں آیت اور 32ویں آیت، یہاں پر ہمیں دوبارہ حضرت موسیٰ کے خدا کے پاس جانے اور شفاعت کرنے کا، یہ 7ویں بار حضرت موسیٰ خدا کے پاس جاتے ہیں اور اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں۔ اچھا اب آپ دیکھیں 8ویں بار حضرت موسیٰ جو ہے خدا کے پاس جاتے ہیں۔ اگر آپ 34واں باب اور اس کی پہلی 2 آیات تلاوت کریں۔ پھر خداوند نے موسیٰ سے کہا، پہلی لوحوں کی مانند پتھر کی 2 لوحیں اپنے لیے تراش لینا، اور میں ان لوحوں پر وہی باتیں لکھ دوں گا جو پہلی لوحوں پر جن کو تو نے توڑ ڈالا مرقوم تھیں، اور صبح تک تیار ہو جانا اور سویرے ہی کوہ سینا پر آ کر وہاں پہاڑ کی چوٹی پر میرے سامنے حاضر ہونا، پر تیرے ساتھ کوئی اور آدمی نہ آئے اور نہ پہاڑ پر کہیں کوئی دوسرا شخص دکھائی دے، بھیڑ بکریاں اور گائے بیل بھی پہاڑ کے سامنے چرنے نہ پائیں۔ اور موسیٰ نے پہلی لوحوں کی مانند پتھر کی 2 لوحیں تراشیں، اور صبح سویرے اٹھ کر پتھر کی دونوں لوحیں ہاتھ میں لیے ہوئے خداوند کے حکم کے مطابق کوہ سینا پر چڑھ گیا۔ تب خداوند ابر میں ہو کر اترا اور اس کے ساتھ وہاں کھڑے ہو کر خداوند کے نام کا اعلان کیا، اور خداوند اس کے آگے سے یہ پکارتا ہوا گزرا، خداوند خداوند خدائے رحیم اور مہربان، قہر کرنے میں دھیما اور شفقت اور وفا میں غنی، ہزاروں پر فضل کرنے والا، گناہ اور تفسیر اور خطا کا بخشنے والا، لیکن وہ مجرم کو ہرگز بری نہیں کرے گا، بلکہ باپ دادا کے گناہ کی سزا ان کے بیٹوں اور پوتوں کو 3 اور 4 پشت تک دیتا ہے۔ تب موسیٰ نے جلدی سے سر جھکا کر سجدہ کیا اور کہا، اے خداوند اگر مجھ پر تیرے کرم کی نظر ہے تو اے خداوند میں تیری منت کرتا ہوں کہ ہمارے بیچ میں ہو کر چل، گو یہ قوم گردن کش ہے، اور تو ہمارے گناہ اور خطا کو معاف کر اور ہم کو اپنی میراث کر لے۔ اچھا یہاں پر جب آپ یہ چیپٹر پڑھتے ہیں نا تو یہاں پر خدا کہتا ہے کہ آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے، تو اس کی وجہ کیا کہ ان کی زندگیوں میں گناہ آ گیا۔ وجہ کیا ہے کہ ان کی زندگیوں میں گناہ آ گیا ہے، اور بار بار حضرت موسیٰ شفاعت کر رہے ہیں کہ آپ ان کو معاف کر دیں، یہ گردن کش قوم ہے، آپ ان پر رحم کریں۔ لیکن خدا کیا کہتا ہے، میں سزا دوں گا، میں اپنا آپ ان پر نہیں ظاہر کروں گا۔ اسی باب کو اگر آپ پڑھیں تو آگے یہ پتہ چلتا ہے، اگر آپ دیکھیں 34 باب کی 28ویں آیت اگر آپ دیکھیں، سو وہ 40 دن اور 40 رات وہیں خداوند کے پاس رہا، اور نہ روٹی کھائی نہ پانی پیا، اور اس نے ان لوحوں پر اس عہد کی باتوں کو یعنی 10 احکام کو لکھا۔ اچھا یہ 34 سے 39ویں آیت تک ہم ضرور اس کو تلاوت کریں گے۔ یہاں ایک اور چیز قابل غور ہے کہ اب جو یہ لوحیں ہیں یہ حضرت موسیٰ نے شاید زمین سے تراشی ہیں، ٹھیک ہے، یہ پہلی لوحیں خدا نے خود دی تھی، اب یہ لوحیں خود وہ تراش کر لے کر گیا اوپر، اور یہاں پر بھی ہمیں ذکر ملتا ہے وہ خدا کو دیتا ہے، خدا اس پہ لکھواتا ہے وہ سارا کچھ۔ تو اٹ مینس کہ فزیکل پریزنس خدا کی ہمیں پتہ چلتی ہے حضرت موسیٰ کی۔ اور جب یہ آپ نے 28ویں آیت تلاوت کی ہے تو پھر کیا لکھا ہوا ہے کہ 40 دن 40 رات دوبارہ خدا جو کہ حضوری میں رہتے ہیں حضرت موسیٰ، یعنی بار بار حضرت موسیٰ کا پتہ چلتا ہے وہ خدا کے ساتھ اتنا لمبا عرصہ رفاقت رکھتے ہیں، اور جب وہ رفاقت رکھتے ہیں تو
خدا اپنا کلام انہیں دیتا ہے، کلام سے بھرتا ہے، خدا اپنی ذات کا مکاشفہ انہیں دیتا ہے۔ اگر آپ دیکھیں 33واں باب اور اس کی 7 سے 11 آیت، خداوند کے کلام میں لکھا ہے، اور موسیٰ خیمہ کو لے کر اسے لشکرگاہ سے باہر بلکہ لشکرگاہ سے دور لگا لیا کرتا تھا، اور اس کا نام خیمہ اجتماع رکھا، اور جو کوئی خداوند کا طالب ہوتا وہ لشکرگاہ کے باہر اسی خیمہ کی طرف چلا جاتا تھا، اور جب موسیٰ باہر خیمہ کی طرف جاتا تو سب لوگ اٹھ کر اپنے اپنے ڈیرے کے دروازے پر کھڑے ہو جاتے اور موسیٰ کے پیچھے دیکھتے رہتے تھے جب تک وہ خیمہ کے اندر داخل نہ ہو جاتا۔ اور جب موسیٰ خیمہ کے اندر چلا جاتا تو ابر کا ستون اتر کر خیمہ کے دروازے پر ٹھہرا رہتا، اور خداوند موسیٰ سے باتیں کرنے لگتا، اور سب لوگ ابر کے ستون کو خیمہ کے دروازے پر ٹھہرا ہوا دیکھتے تھے، اور سب لوگ اٹھ اٹھ کر اپنے اپنے ڈیرے کے دروازے پر سے اسے سجدہ کرتے تھے، اور جیسے کوئی شخص اپنے دوست سے باتیں کرتا ہے ویسے ہی خداوند روبرو ہو کر موسیٰ سے باتیں کرتا تھا، اور موسیٰ لشکرگاہ کو لوٹ آتا تھا، پر اس کا خادم یشوا جو نون کا بیٹا اور جوان آدمی تھا خیمہ سے باہر نہیں نکلتا تھا۔ اچھا، آپ نے 11ویں آیت بھی تلاوت جی کر دی۔ یہاں 11ویں آیت میں خدا فرماتا ہے میں تجھے بنام جانتا ہوں، شاید 11ویں آیت میں آپ نے ابھی تلاوت کی۔ جی، یہ 12ویں آیت میں۔ اچھا، اور موسیٰ نے خداوند سے کہا، دیکھ تو مجھ سے کہتا ہے کہ ان لوگوں کو لے چل، پر مجھے یہ نہیں بتایا کہ تو کس کو میرے پاس بھیجے گا، حالانکہ تو نے یہ بھی کہا ہے کہ میں تجھ کو بنام جانتا ہوں اور تجھ پر میرے کرم کی نظر ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب یہاں وہ جو پچھلے شاید پروگرام میں، دوسرے پروگرام میں آپ نے سوال کیا تھا کہ حضرت موسیٰ کو کلیم اللہ کیوں کہتے ہیں، جی جی، یہاں آپ کو وہ بھی جواب مل گیا کہ خدا حضرت موسیٰ سے کیا کرتا تھا، روبرو باتیں کرتا تھا، اور خدا اسے کیا کہتا ہے کہ میں تجھے بنام جانتا ہوں، بائی نیم خدا اسے جانتا تھا۔ لیکن وہ جو چہرے کا کہا تھا نہیں میں نہیں دکھاؤں گا اب تمہیں، اس کی وجہ یہ کہ جب لوگوں کے بیچ میں گناہ آ گیا تھا تو اس کے بعد خدا نے اپنا چہرہ ان کو نہیں دکھایا۔ لیکن اس سے پہلے ہمیں پتہ چلتا ہے حضرت ہارون، حضرت ان کے بچے ندب، ابیہو اور 70 بزرگ، تو بائبل مقدس سے ہمیں بار بار ایسی شہادتیں ملتی ہیں کہ خدا جو ہے وہ حضرت موسیٰ کے ساتھ 40 دن روبرو باتیں کرتا تھا، وہ اس کو دیتا تھا، لوہے دیتا تھا، پھر لوہے جب پہلی دفعہ توڑ دی حضرت موسیٰ نے، دوبارہ خدا نے کہا اس کو لکھ کے لا، میں اس پر لکھواؤں گا۔ آپ ذرا اسی چیپٹر کی 17ویں آیت بھی تلاوت کیجئے، 17 ورس۔ خداوند نے موسیٰ سے کہا، میں یہ کام بھی جس کا تو نے ذکر کیا ہے کروں گا، کیونکہ تجھ پر میرے کرم کی نظر ہے اور میں تجھ کو بنام پہچانتا ہوں۔ دوبارہ خدا اسے کہتا ہے میں تجھے بنام پہچانتا ہوں، اور جو کام تو نے کہا وہ بھی میں کروں گا۔ یعنی حضرت موسیٰ بھی ان سے باتیں کرتے تھے اور خدا بھی ان سے باتیں کرتا تھا۔ تھینک یو سسٹر، تھینک یو سو مچ۔ یقیناً آج کے پروگرام میں واقعی میں نے بھی بہت سارے ایسے سوالات ہیں جو ہمارے دوست احباب ہمارے جاننے والے کرتے ہیں، مگر وہی بات ہے کہ جب ہم کلام کو پڑھیں گے، سمجھیں گے اور اس پر یقین کر کے عمل کرنا شروع کریں گے تو آپ کو کسی اور دوسری کتابوں سے رجوع کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، بلکہ کلام مقدس میں سے ہی آپ اپنے ساتھیوں کو، اپنے دوستوں کو ریفرنس دے سکتے ہیں اور وہ جس غلط فہمی میں یا جس الجھن میں ہیں ان کی رہنمائی کر سکتے ہیں، اسی امید کے ساتھ کہ جہاں رہیں خوش رہیں اور خداوند کے کلام میں بڑھتے جائیں اور ترقی کرتے جائیں۔ پھر ملیں گے، اسی پروگرام کو کنٹینیو کریں گے، ضرور کلام کی صداقت اور حقانیت پر مزید بات چیت کریں گے۔ کلام مقدس میں سے پاسٹر غزالہ شفیق کے ساتھ مل کر اجازت دیجیے، پھر ملتے ہیں، خدا حافظ۔